نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بعض اوقات تو ہم اعراب پہچاننے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات کوسچن آنسر پر مشتمل سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شروع سے آخر تک آپ نے پروگرام دیکھنا ہے. قرآن مجید سے متعلق پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. بچوں، پہلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہے؟ اس کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. بہت سارے فوائد ہیں. ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو ہمیں کتنی رحمتیں ملنی ہیں؟ 10. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ملیں گی. 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20. 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اس طرح اس کو ہم درود پاک کی تعداد کو بڑھاتے جائیں گے تو اللہ پاک رحمتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمائے گا. تو یہ بڑا پیارا عمل ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص پیارے بچوں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود ذکر کریں یا ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تو ادب یہ ہے کہ ہم اس وقت نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے یا کسی سے سنیں گے تو ہم نے یہ اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے؟ درود پاک. مثال کے طور پر پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد، یا یہ کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہہ دیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ سب درود پاک کے صیغے ہیں، یہ سب درود پاک کے الفاظ ہیں. تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے درود پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سیگمنٹ میں کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سناتے ہیں. ہم توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تجوید سے متعلق کسی قاعدے کو، کسی اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تجوید کا مطلب بچوں آپ کو معلوم ہوگا، یہ تجوید پورا ایک علم ہے، ایک فن ہے، اور اس علم کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے، کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس ادائیگی کے طریقے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن پاک پڑھنے میں جو غلطی ہو سکتی ہے لفظی طور پر، اس غلطی سے بچنے کے لیے ہم علم تجوید میں کچھ باتوں کو سمجھتے ہیں. تو آج بھی ہم اپنے سیگمنٹ میں کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا نام تجوید کلاس. آپ سن چکے ہیں. بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. پہلے دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب ہیں کون سے قاری صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور ہمیں یہ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد کاشان اتاری. محمد کاشان اتاری. کاشان بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمانا چاہیں گے؟ سورہ حشر کی چند آیات کی تلاوت کروں. ماشاءاللہ. سورہ حشر کی چند آیات کی تلاوت کریں گے. ایک سوال کا جواب دے دیں، سورہ حشر کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں. 28ویں پارے میں. تو سورہ حشر کی چند آیات سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. بڑی پیاری آیتیں ہیں یہ، جن میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا بچوں ذکر ہے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سورہ حشر کی آیت نمبر 22 اور 23 آپ کو نظر آ رہی ہے. بہت سارے کلمات ہیں، ان کلمات پر بہت سارے اعراب موجود ہیں، یعنی کہ کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے، کہیں جزم ہے، کہیں تشدید ہے. نظر آ رہے ہیں آپ کو بہت سارے کلمات اور ان پر لگی ہوئی بہت ساری علامتیں جن کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کروں گا، اور وہ قاعدہ ایسا ہے جو در حقیقت 2 قاعدوں پر مشتمل ہے. 2 الگ الگ قاعدوں کو ایک ساتھ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ قاعدہ کیا ہے ہم سنتے ہیں. بچوں، جب بھی قرآن مجید میں حرف یا آئے، کیا حرف یا، اور اس کے اوپر ہو جزم، اس پر کیا ہو جزم، یعنی کہ سکون کی جو علامت ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں آپ، یا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے جزم کی علامت ہے، اس کو سکون کی علامت کہتے ہیں. اور جزم جس حرف پر آ جائے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے ساکن. کیا ہو جاتا ہے جس حرف پر بھی جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں ساکن. تو یا پر جب بھی جزم آئے تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پر کون سی حرکت ہے. اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے، جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھا یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف غین ہے، غین پر کیا ہے زبر. تو جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو وہاں ہوتا ہے یا لین. کیا ہوتا ہے یا لین کا قاعدہ لگتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف لین واو اور یا 2 ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. اور حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک قاعدہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا، یعنی وہاں پر یا ساکن میں ہم نہ مد کریں گے نہ اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، بلکہ نارمل انداز میں اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے،
या खुद साकिन है यानी या पर जज़म है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो वहां होगा या मद्दा। क्या होगा, या मद्दा। और आपको पता है रूफे मद्दा कितने हैं, 3, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हुरूफ़े मद्दा को पढ़ने का तरीका ये है कि हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ते हैं। यानी जितने दौरानिये में, जितनी टाइमिंग में, जितने वक्त में 2 मुतहर्रिक हुरूफ पढ़े जाते हैं, उतनी देर हम हुरूफ़े मद्दा को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो अब उसूल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं जो इन दोनों कायदों पर मुश्तमिल है। कायदा क्या है, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। हुरूफ़े लीन को कैसे पढ़ना है, हुरूफ़े मद्दा को कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इन आयात में हम देखते हैं कि हमें या लीन और या मद्दा कहां कहां नजर आ रहा है। देखें, या साकिन से पहले ज़बर है तो ये क्या होना चाहिए, या लीन। यहां देखेंगे या साकिन है, उस पर जज़म आ रहा है, उससे पहले वाला हर्फ हा है, हा के नीचे क्या है, ज़ेर, तो या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होता है, या मद्दा होता है। तो माशा अल्लाह हमने या लीन और या मद्दा दोनों का कायदा एक साथ समझने की कोशिश की है। पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है, दोनों की अलामतें भी मुख्तलिफ हैं। अल्लाह पाक हमें इल्म तजवीद को बाकायदा पढ़ने और उसके मुताबिक कुरान मजीद की दुरुस्त अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए, यानी कि तजवीद के साथ, दुरुस्त लहजे, दुरुस्त मखारिज के साथ, दुरुस्त कवायद के साथ कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसमें कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ आयात के हम फ़ज़ाइल जानते हैं हदीसों की रोशनी में। नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के अक़वाल और फ़रामीन की रोशनी में हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ फजीलतों को जानने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं इसी सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। सूरत और आयत के फ़ज़ाइल। बच्चों, आज के सेगमेंट में हम एक आयत की फजीलत जानेंगे और वो आयत बड़ी शानदार है और कुरान मजीद की तमाम आयतों की उसको सरदार भी कहा जाता है, और उस आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। क्या नाम है, आयतुल कुर्सी, जो कि सूरह बकरा की एक आयत मुबारका है, जो कि कुरान मजीद के 3 पारे में मौजूद है। आयतुल कुर्सी, इस आयत में अल्लाह पाक की अज़मत व शान का बयान है। अब इसकी फजीलत क्या है बच्चों, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल और बहुत सारे फ़वाइद हैं जो दुनिया में भी बंदे को हासिल होते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी हासिल होंगे, जन्नत में भी हासिल होंगे। कुछ फजीलतें सुनते हैं हम आयतुल कुर्सी की। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, जो शख्स, जो मुसलमान हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़े, यानी रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, तो इंशाअल्लाह वो यानी कि पढ़ने वाला, उसके पड़ोसी और आसपास के दूसरे घर वाले शैतान और चोर से महफूज रहेंगे। यानी कि आयतुल कुर्सी की तिलावत करना जन्नत में जाने का सबब भी है और आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह पाक बंदे को हिफाजत भी अता फरमाता है। तो कोशिश करें बच्चों, आज जो हमने फजीलत सुनी कि हर नमाज के बाद, सही है, हर नमाज, जब भी नमाज पढ़ें, हर नमाज के बाद हम क्या करेंगे, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इंशाअल्लाह मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। और ये भी रूटीन बनाएं कि रोज़ाना सोने से पहले जो हम औराद व वज़ाइफ पढ़ते हैं, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, ठीक है, सोने से पहले की दुआ भी पढ़ते हैं और भी बहुत कुछ हम अच्छे अच्छे कलिमात कहते हैं, तो ये भी नियत करें कि सोने से पहले जो हम कलिमात पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ा करेंगे। इसकी बरकत ये होगी कि आयतुल कुर्सी की बरकत से हम, हमारे घर वाले और हमारे आस पड़ोस के लोग शैतान से और चोरी से महफूज रहेंगे, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। बच्चों, एक और फजीलत सुन लेते हैं। हदीस पाक में है कि सूरतुल बकरा में एक आयत है, सूरतुल बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है।
وہ جس گھر میں پڑھی جائے تو اس کی برکت سے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی کو بار بار پڑھنے، بطور ورد، بطور وظیفہ بھی پڑھنے اور ثواب پانے اور یہ برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے۔ تو آئیے آج ہم اونٹ کے بارے میں انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اونٹ اللہ پاک کی ایک عجیب اور انوکھی مخلوق ہے۔ کچھ جانور کھیتی باڑی کے لیے یا سامان اٹھانے کے لیے یا سواری کے لیے یا دودھ یا گوشت حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں، لیکن اونٹ میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ یہ کانٹے دار جھاڑیاں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن تک کھانے اور پینے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی آنکھوں میں جالی نما ایک جھلی ہوتی ہے جو مٹی کو آنکھوں میں جانے سے روکنے کے لیے ایک آڑ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سخت ریتیلے طوفان میں بھی آسانی سے سفر کر لیتا ہے اور اپنے سوار کو ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اونٹ میں ایک خاص بات یہ بھی پائی جاتی ہے، یہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بھی بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں بھی اللہ پاک نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اونٹ کے گوشت میں وٹامن سی، وٹامن بی اور آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی نظر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے۔ اونٹ کے گوشت کا استعمال جوڑوں کا درد اور دمہ کے انفیکشن کو روکتا ہے۔ اونٹ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ تو بچوں، آج ہم نے اونٹ کے بارے میں سنا۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شاندار مخلوق کے بارے میں جانا، جسے کیا کہتے ہیں؟ اونٹ۔ اونٹ نہیں بلکہ اونٹ۔ اس میں گول دو چشمی ہے نہیں ہے، صحیح ہے؟ اونٹ، الف واو نون اور تے، اونٹ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس کو سواری کے کام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے، ان کی قدر کرنے اور ان کا درست استعمال کر کے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج بچوں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی اعراب پہچاننے کی۔ طریقہ کیا ہوگا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دونوں جانب سے ہم ایک ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ 4 بچے یہاں موجود ہیں، 4 یہاں موجود ہیں۔ ایک ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ دونوں بچے آئیں گے وہاں سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ ٹوکری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹوکری میں فروٹ نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کو کچھ اور ملے گا۔ کیا ملے گا؟ زیر، زبر، پیش، جو اعراب ہوتے ہیں، جو کلمات پر لگائے جاتے ہیں، ان کے سیمپلز موجود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ زبر بنا ہوا ہے، زیر بنا ہوا ہے، تشدید بنے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر مختلف کلمات شو کیے جائیں گے، قرآن مجید کے مختلف کلمات شو کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے۔ میں ان کلمات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ جو کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، اس میں جو اعراب لگے ہوں گے، زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید، تمام حروف پر اعراب لگے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ایک حرف آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا جس پر اعراب موجود نہیں ہوگا۔ میں اس اعراب کو پڑھوں گا، میری آواز سن کر اور اس کلمے کو دیکھ کر آپ نے پہچاننا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وہ ہے کون سا۔ میری آواز کے ذریعے آپ پہچانیں گے، آپ نے بتانا ہے کہ اعراب کون سا ہے۔ بتانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو باسکٹ موجود ہے، اس میں سے آپ اس اعراب کا، مثال کے طور پر آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ لام کے اوپر زبر ہے، آپ زبر کا سیمپل اٹھائیں گے اور ہمیں مائک پر بتائیں گے کہ لام پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ میم پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ کون سا بچہ درست جواب دیتا ہے، اعراب درست پہچانتا ہے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی، تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی
वाली किताब। جی اعراب پہچان کر لگائیں. رائٹ سائڈ پر 4 بچے موجود ہیں. آپ چاروں میں سے کون آنا چاہے گا؟ کسی ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا پہلے نمبر والے بچے کا. تو آپ اپنا نام بتائیں گے. محمد حسان. محمد حسان. آپ کو سلیکٹ کریں تو آپ ٹیم کو جتوائیں گے یا ہرائیں گے؟ جیتیں گے یا ہاریں گے؟ جیتیں گے. جیتیں گے. چلے مائک لے کر پہنچیں گے وہاں پر. آپ ریڈ کلر کی باسکٹ کے بیک سائڈ پر آپ کھڑے ہوں گے. جی بھائی محمد حسان کے مقابلے میں یہاں لیفٹ میری بائیں سائڈ پر 4 بچے موجود ہیں. آپ لوگوں میں سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں سے بھی پہلے بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. مائک پہ اپنا نام بتائیں گے بیٹا. عبد المعیز. عبد المعیز. تو ان کا مقابلہ کر لیں گے آپ؟ وہ تو آپ سے قد میں اور عمر میں بڑے لگ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا؟ یس. کون جیتے گا؟ میں. اچھا پکی بات ہے. چلیں پہنچیں گے آپ. ماشاءاللہ. تو 2 بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں. بچوں آپ سے 1 بائی 1 میں نے پوچھنا ہے. پہلے میں حسان سے پوچھوں گا. اسکرین پر دیکھیں گے آپ کے لیے کون سا کلمہ شو کیا جا رہا ہے. دیکھیں گے ذرا. میں اس کو پڑھ رہا ہوں. یسبحو. یسبحو وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا؟ جی ہاں پر پیش ہے. ہاں پر پیش ہے. دکھائیں گے جناب. ہاں پر پیش آ چکا. حسان کا پہلا جواب درست ہے. جی محمد معیز دیکھیں گے اسکرین پر آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے. محیطن. محیطن. یا پر کیا ہونا چاہیے؟ یا پر جسم ہے. یا پر جزم ہے. دیکھیں گے جناب. یا پر جزم آ چکی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. پھر حسان اسکرین پر دیکھیں گے. یکادو. یکادو دال پر کیا ہے؟ دال پر پیش ہے. دال پر پیش ہونا چاہیے. دال پر پیش آ چکی ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. معیز اسکرین پر دیکھیں گے کلمہ شو کیا جا رہا ہے. یخطفو. یخطفو کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا؟ جی تو پر زبر ہے. تو پر زبر ہے. دکھائیں گے جناب. تو پر زبر آ چکی ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. بعض اوقات ایک وقت میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھا بھی رہے ہوتے ہیں, کھانے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے. جی 2 جواب درست ہو چکے ہیں. اب آخری میں آپ پوچھوں گا, دیکھتا ہوں کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی پیچھے رہ رہا ہے. جی محمد حسان آپ سے آخری اعراب پوچھوں گا میں. دیکھیں گے اسکرین پر. من دیارہم. من دیارہم کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آیا؟ را پر زیر ہے. را پر زیر نہیں ہے, را کے نیچے زیر ہے. دکھائیں گے. را کے نیچے زیر ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ تو آگے بڑھ چکے ہیں. آپ کی چھٹی ہو چکی ہے. جی محمد معیز دیکھیں گے لاسٹ کلمہ. کذفا بہت آسان ہے. فا کے اوپر کیا ہے؟ فا کے اوپر زبر ہے. فا کے اوپر زبر ہے. زبر اوپر ہی ہوتی ہے. فا پر زبر آ چکی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ دونوں ہی جیت چکے ہیں. کوئی بھی نہیں ہارا. اللہ پاک ان سب کو اور ہمیں بھی قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے, اس کی تلاوت کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے اور قیامت کے دن قرآن کی شفاعت سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.